بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پٹھانوں کی تاریخ کی قسط نمبر 2 میں خوش آمدید۔ جیسا کہ عرض کیا ہے، پٹھانوں کی اصلیت جاننے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ مملکت اسرائیلیہ کا پہلا چتھا اشوری پال یا پلول کے ہاتھوں جلا وطن ہوا تھا۔ یہ واقعہ 661 برس قبل مسیح میں پیش آیا تھا۔ ان جلا وطنوں میں روبن اور جد کے صرف 2 قبیلے تھے۔ ان دونوں حکومت اسرائیلیہ کا بادشاہ ناہم اور یہودی سلطنت کا بادشاہ غریہ تھا۔ 621 مسیح میں اسرائیلی حکومت کا آخری بادشاہ ہوسی تھا، جس پر نینوا کے شاہ اشور نے حملہ کیا اور شورون یا سامریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 3 سال تک کا طویل عرصہ گزارا۔ چوتھے سال شورون یا شارون پر قبضہ ہو گیا اور اسرائیلی بادشاہ ہوسیل کو قید کر لیا گیا۔ اس قبضے میں جتنے اسرائیل ہاتھ آئے تھے انہیں اشور نینوا لایا اور پھر مشرق کی طرف ایران اور خراسان علاقوں میں اور دریائے سندھ کی وادی تک میں لا کر آباد کر دیا۔ اسرائیلیہ کے بعد اشوری بادشاہ شرجون ثانی کو یہودیوں پر حملہ کرنے کا براہ راست موقع مل گیا اور چند سال چھیڑ چھاڑ کے بعد یہودا کا بادشاہ حزقیہ اس کا باج گزار بن گیا، لیکن کچھ عرصے بعد اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشوریہ کے بادشاہ سترجون ثانی اور اس کے جانشین خسریب نے لشکر کشی کر کے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں حزقیہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے کو تخت نشین کر کے خسریب نے اپنا باج گزار بنا لیا۔ تاریخ شام کے مطابق سخریب کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں اس نے 2,150,000 یہودیوں کو قیدی بنایا۔ اشوری بادشاہ نے حسب سبب ان قیدیوں کو بھی مشرق کی طرف جلا وطن کر دیا اور خراسان وغیرہ میں جہاں پہلے 10 اسرائیلی جلا وطنی قبائل آباد کیے گئے تھے وہیں انہیں بسا دیا گیا۔ ان نوآباد قیدیوں میں زیادہ تر تعداد بنی پخت کی تھی، جو علاقہ موآب شرق اردن میں آباد تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطنت یہودیہ مزید کمزور ہو گئی اور وہ نینوا کے آگے جھکی رہی اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نینوا والوں کے وارث اہل بابل نے 596 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ یہودا کے بیٹے صدقیہ کو تخت پر بٹھا کر اسے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اہل بابل یہودیہ سے 10,000 قیدیوں کو ان کے بال بچوں سمیت بابل لے گئے۔ صدقیہ بادشاہ یہودا کئی سال تک تو بخت نصر کا وفادار رہا اور پابندی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی اور استقلال کا پرچم لہرایا، جس پر بخت نصر نے طیش میں آ کر اس پر فوج کشی کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طویل عرصہ کھینچا۔ بالآخر بخت و نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا۔ ہیکل مسجد کو تباہ کر دیا گیا۔ صدقیہ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور اسے قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بخت نصر 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گئے اور انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا، جہاں وہ تقریباً 70 برس تک غلامی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں بہت سے یہودی ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان حوادث کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ اشوری قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اسرائیلی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ دریائے دجلہ کے بالائی حصے میں
آزادی اور اندرونی خود مختاری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے آپس کے اختلاف اور طواف الملوکی کو دیکھ کر انہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقے کو تاراج کرنا شروع کر دیا۔ اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی۔ ہر طرف وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ انہیں جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کرنے یا صد راہ بننے کا خطرہ پیدا ہوتا، اسے گرفتار کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے یا انہیں پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیتے اور طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کر دیتے۔ ان کی وحشت اور بربریت سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اشوری پہلی قوم ہے جس نے فن حرب کو ترقی دے کر فوج کی تنظیم کی اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا۔ گھوڑوں سواروں پر رسالہ منظم کیا، لوہے کے ہتھیاروں، تیر کمان، بھالے، تلواروں اور فسیلیوں کو گرانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ وادی دجلہ، فرات کی سرزمین، بابیلیہ، ایلام، ایشیائے کوکج کے مشرقی حصے، ارمانیہ، سامراریہ، یہودیہ، ایران، خراسان اور دریائے سندھ کی وادی، یہ تمام علاقے مدتوں تک اشوری بادشاہوں کی تخت و تاراج کا میدان اور تخت مکش بنے رہے۔ یہاں کے بادشاہ اور حاکم اشوری بادشاہوں کو خراج دیتے تھے اور جہاں کوئی بادشاہ سر اٹھانے کی جرات اور سرکشی کا ارادہ کرتا، اس پر فوج کشی کر کے اسے سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ 612 قبل مسیح میں ایران کے میدی یا مادی سردار سیاک سیر نے، جس کا دوسرا نام کہشتری ہے، بابل کے حکمران قبائل کی مدد سے نینوا پر چڑھائی کر کے آشوریوں کی فوج کا خاتمہ کر دیا۔ شاہی خاندان کے افراد کو نیست و نابود اور ملک کو تہس نہس کر دیا۔ اہل بابل نو بابلی یا کلدانی قوم سے ایک ہی قوم مراد ہے۔ آشوریوں کے زوال کے باعث بابل والوں کو اپنا حلقہ اقتدار اور حدود ملکیت وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ نیو پلیسر نے، جو جنوبی عراق کے دلدلی علاقے کا قبائلی سردار تھا، 626 مسیح میں بابل میں نئے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ ان قبائلیوں نے اشوریوں کے خلاف ایران کے مادیوں کی مدد کی تھی۔ بخت نصر اسی نیو پلیسر کی اولاد میں تھا۔ وہ زبردست فاتح اور صاحب شان و شوکت بادشاہ تھا۔ اس کے بعد بابل کے تخت پر 4 بادشاہ بیٹھے۔ آخری بادشاہ بخت نصر کا پوتا بال شازر تھا۔ ایک مرتبہ وہ جشن منا رہا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ دیوار پر ایک غیبی ہاتھ کچھ لکھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ پارسی بادشاہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ 550 عیسوی میں سارس ایرانی نے بابل پر حملہ کر کے بابلی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ خسرو اعظم کا ذکر بائبل کے عہد نامہ عتیق میں مرقوم ہے۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن میں اسی مذکورہ بادشاہ کو ذوالقرنین ظاہر کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں اسے نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ واضح رہے، سائرس، خورس، کورش، خویرس، خسرو یہ سب ایک ہی شخص کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ قرآن سے ظاہر ہے کہ سیاست میں ان اسرائیلی جلا وطنوں کا بڑا دخل تھا، چنانچہ میدیوں اور خورس کی سلطنت کے قیام میں انہی کا ہاتھ تھا۔ آشوریوں کے خلاف میدیوں کو جنگ پر آمادہ کرانے اور پھر بابلیوں سے انتقام لینے کے جذبات بھی رکھتی تھی، اور اس سلسلے میں ان کو کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
چنانچہ در پردہ بابل سے اسرائیلی سرداروں کا ایک وفد خورس کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ اپنی مشرقی مہم میں مصروف تھا۔ خورس یا سائرس نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر ضرور بابل پر حملہ کرے گا اور ان کو بابل کے ظالم اور عیاش بادشاہوں سے نجات دلائے گا۔ خورس جب اپنی مہم سے فارغ ہو گیا تو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا اور دیوتاؤں کی قدیم ترین ریاست کو ایران کی سلطنت میں شامل کر لیا۔